جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ رواج کو نہیں، شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں، سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھیں، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار اعمال والا ہے یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں؟ نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔ صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا۔ ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا۔ صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنا اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کہ کیا کر رہے ہیں؟
تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحبہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ جسے چاہے۔ ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ بھئی یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہوں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی۔ اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھیں، شوق ہو، شوق ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے۔ بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے۔ جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ ہاں قرآن کا شوق۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ اس سے کہا بھئی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا ہے کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو،
صحابہ تاکہ گناہ کی نو سے دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. واہ واہ، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. واہ واہ، یہ کمائی ہے. سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحی، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. واہ واہ، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہو گئی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں.
آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دو؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار پر وعدہ ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور میں جو صبح کو 1 مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی، تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں، زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق اچھے ہوں گے۔ تبلیغ میں محنت ہے کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا، ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کام، ہاں دلوں کو صاف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سڑانت پھیل گئی، بدبو پھیل گئی۔ صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟
آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے، اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے. ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے. یہ زبان کا غلط بول، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو. یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو توڑتا بھی ہے، غیر کو اپنا بھی بناتا ہے، اپنے کو غیر بھی بناتا ہے. نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے. یہ دلوں کو جیت بھی لیتا ہے، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے، یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے، یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. ہاں اپنے بول میٹھے بنائیں. تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے. کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے کہ اسے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو، جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ اخلاق ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا. آج جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ توبہ، اخلاق بگڑ گئے. صبر نہیں، برداشت نہیں، غصے پہ قابو نہیں. ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. زدنی یا رسول اللہ. حضور کچھ اور نصیحت فرمائے. لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. حضور کچھ اور نصیحت فرمائے. فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت. ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو، غصے پہ. ایک دفعہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا سارے پولیس کے لوگ تھے تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر یہ سے ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائے. غصے پہ قابو. ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. غصہ پینے پر. ہاں برداشت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے. ہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا. کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے، گھروں میں محبتیں ہوں تو کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں. کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں، چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں، ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں، گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں، صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں. سال میں نمک تیز ہو گیا کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں. ہاں برداشت کرنا، نرمی. اللہ نرم ہے. ان اللہ رفیق،
بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں. نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے، سختی جس چیز میں آئے عیبدار بنائے. فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. ہاں ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں اس سے ملنا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بدو آیا، آپ کے گلے میں چادر تھی، اس کا کنارہ بہت موٹا تھا. اور بدو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا اور رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو، اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دو. کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، ناراض نہیں ہوئے، گھور کے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی. ہاں دین کا مزاج نرمی ہے. گھروں کی آبادی نرمی سے، محبتیں نرمی سے، آپس کا جوڑ نرمی سے، ایک دوسرے کی عزت احترام نرمی سے، گھروں میں محبت نرمی سے، جماعتوں میں محبت نرمی سے. ہاں ایک دوسرے نظر انداز کرنا سیکھیں، نرمی لائیں بھائی، سختی نہ ہو بھائی. ہاں سختی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہے. ایک صحابی نئے مسلمان، پیشاب آیا مسجد کے کونے میں. پیشاب کیوں پتہ نہیں ہے. نئے لوگ آتے ہیں نا، بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب وہ نئے صحابی تھے، مسلمان ابھی ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے. اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہے. تو صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں کرنے دو. جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا یہ مسجد ہے، یہ نماز اور عبادت اعمال کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے. اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو، صاف کر دو. ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں ہی صاف کرنا پڑے گا. نہیں، یہ طریقہ سکھایا، یہ انداز سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، ابھی پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، ان کو آئی چھینک، کسی کو آئی چھینک. اب یہ نماز کی نیت باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. نیت باندھی ہوئی ہے یرحمک اللہ. اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، مجھے گور کے دیکھ رہے ہو سر. تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے. مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا. تو سلام پھیرا. ہاں تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے. ہاں اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا. کیا فرمایا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. گھروں کی آبادی، حسن اخلاق، آپس کا جوڑ، حسن اخلاق. جھگڑے کیسے ختم ہو؟ حسن اخلاق. ہاں شریعت کا مزاج، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اپنی خامیاں دیکھیں. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. کہتے ہیں گلاب کا پودا، اب گلاب کے پودے پہ بولو بھائی کانٹے زیادہ کہ پھول زیادہ؟
سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہیں بھائی؟ سن رہے نا بھائی؟ کیا گلاب کے پودے پہ کیا زیادہ ہے؟ پھول کے کانٹے. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، سینکڑوں کانٹے ہیں، چند پھول ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا. گلاب کا پودا. شہد کی مکھی آتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پر نہیں. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے نہیں. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس ساتھی میں جو خوبی دیکھو، اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرو گے تو اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے. اور اگر کسی میں کوئی خامی ہے، اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو حقیر جانو گے اور عار دلاؤ گے اور شرمندہ کرو گے تو وہ خامی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی مرنے سے پہلے. ہاں ہاں، ارے دیکھو جماعتیں جو گلدستہ کوئی گلاب کا پھول، کوئی چمیلی کا پھول، کوئی گیندے کا پھول، ہر پھول کی خوشبو مختلف، ہر پھول کا رنگ مختلف. ساتھی جو ہوتے ہیں نا، ہاں، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا. کیا؟ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. ایک رات، یہ نہیں کہ ساری زندگی. یہ نیکی میں نے دیکھی ہے. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اخلاق، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. ہاں، ناگواریوں پر صبر، برداشت، غیبت نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. مال آئے، چیزیں آئیں، عہدہ ملے، تواضع بڑھے، عاجزی بڑھے، تواضع بڑھے. شاخ پہ پھل لگتا ہے، شاخ جھکتی ہے، پھل سے خالی ہے، سر اٹھاتی ہے. آدمی اندر سے بنے گا، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی. پھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر کا کیوں شور نہیں؟ اندر سے بھرا ہوا ہے. اندر سے بھرا ہوگا اور نرمی ہوگی اور تواضع ہوگی اور عاجزی ہوگی. اندر سے خالی ہوگا تو میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. دین خوبصورت زندگی ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے. گھریلو مسئلوں کا حل، کاروباری مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل دین ہے. دین اور دین پوری زندگی ہے. صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے. نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے. کامیابی پورے دین میں ہے، کامیابی پورے دین میں ہے. ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، رہن سہن ٹھیک ہو. شادی شریعت کے مطابق ہو. شادی کیا ہو؟ سادی ہو. شادی کیا ہو؟ سستی ہو. شادی کیا ہو؟ شادی ہو سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ ہو. شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلا دو، لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں،
نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح مسجد میں کرو، اس کی تشہیر کرو۔ شادی میں دو ہی چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ رشتے کی بنیاد بتائی، پیسے کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، فاظفر بذات الدین، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا۔ دینداری کی، گھر جو آباد ہوں گے رنگ اور شکل سے نہیں، پیسے خاندان سے نہیں، گھر آباد ہوں گے دینداری سے، اعمال سے، اخلاق سے۔ ہاں، شادی کیا ہو، آسان ہو، سستی ہو، جلدی۔ یہ جگہ نہ کہیں نکاح پڑھانا ہوا تو وہاں یہ بات کی کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ تو باپ اور بیٹا نا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے، تو بیٹا ابا سے کہنے لگا، ابا آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا اگلی 3 باتیں اور بھی گئی ہیں، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، اگر یہ 3 کام تم مان لو چوتھی میں مان لو تو۔ دین آسان ہے بھائی، دین خوبصورت زندگی ہے، معاشرت ٹھیک ہو، لباس۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ ہاں، لباس بھی ٹھیک ہو، لباس بھی ٹھیک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے۔ پوری زندگی سکھائی، معاشرت ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو، لین دین صاف ستھرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ حرام کمائی کے ساتھ بیت اللہ پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک، کوئی قبول نہیں، تیرا توشہ حرام، تیرا کھانا حرام۔ ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ کمائی کو پاکیزہ بناؤ، کمائی کو پاکیزہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی اس کا رزق پاکیزہ ہوگا، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ جو بات کریں تو سچ بولیں، بات کریں تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، جب ایمان بنے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ سچ بول کر 10,000 سے 2,000 رہ گئے، اسی میں نجات ہے۔ جھوٹ بول کر 1,000 سے 1,00,000 کما لیا، یہ ہلاکت ہے، یہ پریشانیاں آئیں گی۔ ہاں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو برکت والی کمائی، جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خام خواہ عیب نہ نکالیں، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کریں، کہ جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر جائے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے۔ تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، معاملات صاف ستھرے ہوں، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قافلہ حج پہ جا رہا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے، اندر اژدہا بیٹھا ہوا ہے، بہت بھگایا، مارنے کی کوشش، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے، دوسری جگہ قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے، تیسری جگہ اژدہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے اور کوئی برا عمل ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا، اب کسی جگہ پر بھی قبر کھودو گے وہاں یہ اژدہا آئے گا، اس کو کیا کرو، اس اژدہے کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو۔ ہاں، اژدہے کے ساتھ دفنایا۔ جب قافلہ واپس آیا، اس کی بیوی کو قصہ سنایا، اس سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا؟ کہ یہ تاجر تھا غلے کا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا، اس کی جگہ بھس، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ فرمایا جو دھوکہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بازار میں ایک شخص غلہ فروخت کر رہے، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے نکالا تو گیلا تھا، آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا؟ اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے۔ جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا؟ اوپر خشک رکھا ہے اندر گیلا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، دین زندگیوں میں آ جائے، یہ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ دکاندار بعد میں، تجارت بعد میں، زمیندارہ بعد میں، افسر بعد میں، وزیر بعد میں، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں۔ پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے۔ دکان چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا۔ ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی، اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی۔ یہ زندگی امانت ہے، اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ جوانی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، یہ مال ہے تو ہر چیز نعمت ہے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگا لو، صحیح جگہ پر لگا لو۔ سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا، اس جوانی کا، اس صحت کا، اس فراغت کا، اس خوشحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ امر ہے، حکم ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ، حکم ہے۔ وہ بھائی جانے والے